تو وہ بند ہو جاتا ہے ایک ٹائم۔ رحمی رشتوں کو یوں کیوں بیان کیا؟ سیدھی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے کہ وہ رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں بیان کیا، بلکہ ایسے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جوڑتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز میں بیان کریں تو سب جان لیں، سب یہ جواب دیں کہ بھائی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہی رحمی رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ دنیا میں دوستی، تعلقات، بزنس اور اسی طرح سے کولیگز پروفیشن میں یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، لیکن آپ کے والدین کون ہیں، آپ کے بہن بھائی کون ہیں، اور ان سے متعلق اور کچھ رشتے ہیں، یہ کون ہیں، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ تو آپ اللہ کے اس انتخاب میں گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ سر یہ گڑبڑ وہ ہے، گڑبڑ کی کوشش، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے وہ جو میں نے لفظ بولا تھا ڈسٹروائڈ، ہم اس کو ڈسٹروائے نہیں کر دیے، ہم ڈسٹروائے کر دیے، تو ہم اس پر گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اس اسکیم کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ماں باپ دیے ہیں، جو بہن بھائی دیے ہیں، اور ان کے قریب جو لوگ ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی اسکیم ہے، اور اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جوڑا جائے۔ وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیں بلکہ نرمی سے دیں، تاکہ آپ کے تعلقات منقطع نہ ہوں۔ آپ کی طرف سے تعلقات کے کاٹنے کے معاملے میں انیشیٹو نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحمی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، ہم اس کو آخری حد تک نبھانے کی کوشش کریں گے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب، برے انجام سے ڈرتے ہیں، یعنی غیب میں رہتے ہوئے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو غلط کام، غلط بات، غلط فیصلے کر رہے ہیں اس پہ ہماری پکڑ ہو جائے، اور پکڑ ہو تو ہمارا انجام برا ہو۔ تو یہ بندے ہیں اللہ کے کہ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا حاص کی تلاش میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ صبر یعنی اگر کوئی مشکل آئی ہے تب، اور اگر کوئی لالچ آئی ہے تب اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب آپ سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں، سیدھا راستہ یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کا راستہ، ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تعالیٰ نے کہیں تو اس کو کہا ہے عامل الصالحات، کہیں یہ کہا ہے کہ وہ حق کی وہ پر عمل کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اس کو فرمایا کہ وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور اس میں وہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو اگر سیدھے راستے پر چلنا بالکل آسان ہوتا، کوئی مشکل نہ آتی، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو پھر کیا کمال تھا؟ پھر تو کوئی کمال نہیں تھا۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سیدھا راستہ سیدھا ہے پر مشکل ہے۔ اس میں بعض اوقات آپ کو دنیا کی ٹیمپٹیشن روکتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو دنیا کی مشکلات روکتی ہیں۔ دل جانتا ہے، ضمیر واضح ہے، عقل کلیئر ہے کہ یہ راستہ یہی ہے، مگر راستے میں رکاوٹیں، مشکلات ہیں اور لالچیں۔ چنانچہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے
ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، یعنی قدم کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ ہوا تیز چل رہی ہے، آندھی بھی آ گئی ہے، بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اولے بھی ہیں، بال نہیں ہیں اور اولے پڑ رہے ہیں، تو آپ کو یو گاٹ ٹو بی ڈٹرمنڈ، آپ کو اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًّا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ چھپ کر تو بالکل واضح ہے، یعنی دکھاوا نہیں کرتے۔ جب آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے تو آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ آپ فوٹو کاپیز کرائیں گے کہ میں نے آج 10,000 روپے سب کرتا ہے، یہ تو نہیں کریں گے آپ۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ نے یہ شو آف کرنے کے لیے دیا، لیکن بعض اوقات اعلانیہ کرنا پڑتا ہے اس لیے تاکہ دوسرے لوگ بھی متوجہ، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے آدمی اس میں سلیکٹیو ہوگا، یعنی اعلانیہ کرنے میں بعض اوقات ہی کرے گا، لیکن بہرحال اس کا کبھی کبھار موقع آ جاتا ہے کہ آدمی کو توجہ دلانی پڑے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ وہ جو ہمارے ایک کزن ہے، جو آپ کے بھی کزن ہے، آپ کی بھی کزن ہے، یار اس کو ضرورت ہے، تو میں نے تو کچھ دیا ہے تو آپ بھی ہیلپ کریں۔ تو یہ کیا ہے، ہاں یہ اعلانیہ ہے، اس میں آپ شو آف نہیں کر رہے، آپ ایک حقیقت بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور اس میں آپ بہرحال ایک اچھا مقصد ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے جن کو اللہ کا کلام جب پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے اوصاف خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور وہ تمیز سے پیش آتے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ سو یہ ایک مشکل چیز ہے لیکن ایک ضروری چیز، یعنی وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ کسی کو آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے کہا کہ اب تمہاری ایسی کی تیسی، تو وہ جو آپ نے بھلا کیا تھا اس کو بھی آپ نے صاف کر دیا۔ یہ وہ کرتے ہیں کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ آپ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کے پیش کرنے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، ان کا انداز بہت انسلٹنگ ہے، زیادتی کرنے والا ہے، الزامات لگانے والا ہے، آپ اس کے باوجود نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہے وہ رویہ کہ فرمائے کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہترین انجام ہے، یعنی آخرت کا انجام کا گھر ہے، یعنی بہترین گھر، بہترین انجام۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ بھی کہ جو نیک رہے، جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، ان کے باپوں میں، آباء و اجداد میں، بزرگوں میں، ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں، وہ بھی اسی جنت میں جائیں گے جس میں وہ جائیں گے، تاکہ ان کے لیے نعمت کا کمال ہو جائے، نعمت کی تکمیل ہو جائے۔ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر، ان کے سامنے ہر دروازے سے۔ سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا۔ یہ صبر بار بار آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، ٹیمپٹ کر رہی ہے، آپ روک ہی نہیں پا رہے، تو یہ آپ نے بے صبری کی، لیکن آپ نے کسی اچھے مقصد کے لیے اپنے آپ کو اس ٹیمپٹیشن سے روکا۔ اور یہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا،
آپ کے ساتھ زیادتی کی تو ظاہر ہے رجحان انکلینیشن تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی سختی سے جواب دے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ قرآن میں تو یہی ہے کہ پہلے تو رہتا ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا منہ کر دو تو اسلام کا تو یہ ہے کہ تھپڑ لائے تو کسی کو نہیں پاؤ. یہ سنی سنائی بات ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی نے آپ سے برائی زیادتی کی، یعنی وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. مگر وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کیا اور صلح صفائی کی، تو یہ اصل میں عظیمت کے امور میں سے ہے. یہ ہے اصل کارنامہ. میں نے اس لیے کہا تھا، اس کا مجھے اندازہ تھا جی میں نے اس لیے کہا تھا، سوری آپ نے کرتی ہے کہ آپ یہ جو چیز تھی نا، آپ نے کہا تھا کہ اس کا باقی عمل بھی ضائع ہو جائے گا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جتنی زیادتی کی اتنی تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں وہ میں نے معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا عمل باقی تو ضائع نہیں ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ سوری مجھ سے نہ کیجیے، ان سے کیجیے. وہ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. کچھ میں نے شاید زیادہ سخت بات کہہ دی. میں نے جو بات کہی تھی وہ اس پیرائے میں کہی تھی کہ آپ نے برائی کے نتیجے میں برائی واقعی شروع کر دی. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر بدلہ لیتے ہیں تو اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اتنا جتنا کسی نے زیادتی کی ہے یہ جائز ہے، لیکن وہ پھر خود ایک بہت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے. مگر جو دوسری بات کہی وہ یہ کہ جس نے اصلاح کی اور معاف کیا، یہی زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا مذہب کچھ اور تھا اور ہمارا مذہب کچھ اور ہے، ایسا نہیں. ان کا بھی دین وہی تھا جو ہمارا دین، اور انہوں نے جو بات کی تو قرآن نے بھی یہی بات کی. تو ہم اپنا دوسرا گال پیش کر دیں. یہ ایک بات بیان کرنے کا انداز ہے. یہاں بھی یہی بات پیش کی جا رہی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب ایسے انداز میں دو جو اچھا ہے، بہتر ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہاں بھی یہی کہا گیا، اور یہ نہیں نصیب ہو سکتا کسی کو سوائے ان کے کہ جو صبر کرنے والے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا کسی کو سوائے ان کے کہ جو بڑے نصیب والے. مسیح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اپنے ماننے والوں کو جو ان کے شاگرد تھے. تو تم اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہو، اس پیغام پیش کرنے کے دوران میں اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ ظاہر ہے وہ انداز کا ایک فرق ہے، وگرنہ بات وہی ہے. میں جو آیات پڑھ چکا ہوں ان میں جس بات پر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیر معمولی خوشخبری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں تمام فیملی ممبرز جو جنتی ہوں گے وہ ایک ساتھ ہوں گے. یہ ایک ایسی غیر معمولی خوشخبری ہے کہ جس کو اگر انسان واقعی سمجھ لے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس کے بارے میں امید رکھتا رہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسے یہ ہو کہ جو میرے بزرگ گزر چکے ہیں، میرے رشتہ دار، میرے قرابت والے، میں ان کے ساتھ ملوں گا. اور دوسرا یہ کہ وہ کوشش کرے گا اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی کہ بھائی اتنا تو ایک رویہ اختیار کریں کہ جس سے وہ جنت کے مستحق بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے یہاں بھی اور دو جگہ اور. یہ سورہ رعد ہے، ایک سورہ طور میں بھی ایسی خوشخبری ہے، اور ایک سورہ مومن میں وہ اس طرح سے خوشخبری ہے کہ
فرشتوں سے کی یہ دعا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی شامل کر دے. میں تو خوشخبری کی بات کر رہا تھا, یہاں ایک بڑی بری خبر یہ آ گئی کہ 5% رہ گیا ہے. تو دونوں طرح کی خبریں ہیں جو ہم کو ملتی رہتی ہیں, اور یہ خبر خاص طور پر کرول صاحب کو میں سنا رہا ہوں. والذین ینقضون, بیوی کو سنانا چاہیے جس نے مجھے 2 منٹ پہلے بتایا. والذین ینقضون عہد اللہ. کلاس میں اصول یہ ہے کہ نو ٹاکنگ. اور وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ, اس کے پختہ ہو جانے کے بعد, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے برا گھر ہے, یعنی وہ گھر ہے کہ جو انجام کے لحاظ سے برا ہے. اس میں جو کچھ انہیں میسر آئے گا وہ پریشانی تکلیف پر مشتمل ہوگا. یہاں جو خامیاں بیان کی ہیں وہ عین ان خوبیوں کے الٹ ہیں جن کو کہ اوپر بیان کیا گیا. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں, اور اللہ نے جن رشتوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے وہ ان کو کاٹتے ہیں, ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے, اس کو پورا نہیں کریں گے اور قطع رحمی کریں گے, اس کے نتیجے میں اللہ نے جو دنیا میں نظام بنایا, جس نظام کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی امن ہوگا, اطمینان ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے الٹ کریں گے تو پھر اس میں فساد ہوگا. تو فرمایا یفسدون فی الارض, یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لعنت ہوگی. ولہم سوء الدار, اور ان کا برا انجام ہوگا. یہ آپ کو یاد ہے کہ ہم جہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جن کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو اس سے اندھے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنہیں اس کا احساس ہے, جو اس بات کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں, یعنی دل کی نگاہیں, وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام کو پہچانتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں, اس کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں, وہ اصل میں اپنے باطن کو اندھا کر دیتے ہیں. تو اصل میں یہ وہ اندھا پن ہے جس کا ذکر ہوا. تو فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی سچائی نظر نہیں آتی, ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ ہی ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے, اور وہی ہے کہ جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے. اتنی ایک تو قرآن مجید کی عربی کا اسلوب اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جملے میں ایک حصے کو حذف کر دیتے ہیں, یعنی اومٹ کر دیتے ہیں, اس کو امپلائیڈ مان کر. یہ بات کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے, اور آگے فرمایا وہ یقدر, اور وہ تنگ کر دیتا ہے. یعنی پوری بات کیا ہے؟ اور وہی ہے کہ جو رزق کو تنگ کر دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا تو ایک خواہ کے الفاظ کا ایک غیر ضروری استعمال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر اس کو مختصر کر دیتے ہیں.
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں، یعنی اسی کو انہوں نے اپنا اصل نصب العین بنایا ہوا ہے۔ یہی دنیا ہے کہ جو ان کے لیے طے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس دنیا کے منصوبے، اس دنیا میں کامیابی کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے جو امکانات ہیں، چاہے ان میں اخلاق اور دین پر عمل ہو رہا ہو، چاہے وہ بگڑ رہا ہو، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انہیں دنیا ملنی چاہیے، دنیا کا کوئی مقام ملنا چاہیے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، حالانکہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، سوائے تھوڑا سا سامان، سوائے برتنے کا معمولی سا ساز و سامان، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال اور رویوں کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کریں گے، اور جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو یہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جس دنیا کی زندگی کو وہ چھوڑ آئے ہیں، جس کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو کھوٹا کیا، وہ زندگی تو اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک متاع، ایک تھوڑا سا سامان تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل ہوا، کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی، من ربی، ان کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف ان کو کہ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی بات ہے جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بات ہم سے منوانا چاہتے ہیں، آپ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کوئی نشانی دکھائیں نا، کوئی معجزہ دکھائیں جس کو دیکھنے کے بعد ہم کہیں کہ یار واقعی لاجواب ہے، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف ان کو کہ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اگر آپ اس پہ غور کریں، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ان کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ سب کو مل سکتی ہے، سب کو ہدایت مل سکتی ہے، صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہوں۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے قانون ضابطے کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہے کہ جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتا۔ جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے۔ میں اور آپ اگر فیصلہ کریں گے تو ہم تو اپنے اپنوں کو، پیاروں کو، سب کو کہیں گے ان کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کو جانتا ہے، سب کے رویوں کو، سب کے اعمال کو، سب کی نیتوں کو، سب کے حالات کو جانتا ہے۔ تو وہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور یہ واضح کر دیا دوسرے جملے میں کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو دلچسپی لیتے ہیں۔ اور یہ بتا دیا پیچھے کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کی بھی قدر کی جو ان کی فطرت میں موجود تھی۔ اس کو کہا نا مسیح علیہ السلام نے کہ جس کو چند اشرفیاں دی گئیں اور اس نے اس میں خیانت کر دی،
اس کو سونے چاندی کا ڈھیر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ کو جو کچھ تھوڑا ملا اس میں تو آپ نے کی بے ایمانی، تو آپ کو خزانوں کا کیسے رکھوالا بنایا جا سکتا ہے؟ تو جس کو اللہ نے فطرت دی اس نے فطرت کو بگاڑ دیا، تو خدا تعالیٰ اس کو وہی کی روشنی دے گا؟ کیسے دے سکتا ہے؟ اصل میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے اپنی زندگی میں اخلاق کے بارے میں، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کا ذکر ہی ہے کہ جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان، چین اللہ کے ذکر، اللہ کے پیغام سے آتا ہے۔ اللہ کا پیغام اپنے اندر انسان کے لیے اتنی کشش رکھتا ہے، انسان کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر انسان اپنے پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ کے کلام، اس کے پیغام کی طرف رجوع کرے، اس کے ذکر کے اندر مشغول ہو، اس کو سمجھے، تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا انجام ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نشانی دکھائے، ٹھیک ہے، کوئی معجزہ دکھائے۔ تو معجزہ دکھانے سے کیا ہوتا بھلا؟ فرض کیجئے کہ معجزہ یہ ہوتا کہ آسمان سے 100 فرشتے آ رہے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ایک پیج لے کے آ رہے ہیں جو انہوں نے پکڑا دیا کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ اگر سارے لوگ اس کو مان لیتے تو خدا تعالیٰ کی اسکیم تو پھر بدل جاتی۔ اللہ کی اسکیم تو یہ ہے کہ لوگ اپنی فطرت کی قدر کریں اور اس کی روشنی میں اس غیب میں ہونے والے پروسیس کو مان لیں، اسپیشلی جو اللہ نے جو عقل دی ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے ماننا ہے تو پھر تو امتحان تو کچھ بھی نہ ہوا، پھر تو ساری مان لیں گے۔ پھر امتحان کس کا ہوگا؟ پھر تو شاید آنکھوں کا امتحان ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے کو ہدایت ملے، تو وہ ہدایت ملے اس طرح سے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی فطرت، عقل کی قدر کی، اور اس کے بعد اس کو بن دیکھے جن حقائق کو ماننے کے لیے کہا گیا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اس نے کہا سمجھ میں آ گیا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ دلائل، آرگومنٹس، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتے۔ وہ جو ایک غیب میں چھپی ہوئی حقیقت ہے جو اپنے ساتھ بڑے مضبوط دلائل رکھے ہوئے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے خدا تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ خدا کا قانون ہے، وہ ہدایت نہیں دیں گے، ان کو ہدایت نہیں دیں گے کہ جو ہدایت کی قدر نہیں کریں گے۔ اگر یہ معاملہ غیب کا معاملہ نہ ہوتا اور ظاہر کا، شہود کا معاملہ ہوتا کہ چیز نظر آ رہی ہے اور آپ نے ماننا ہے، پھر کوئی امتحان نہ ہوتا۔ پھر تو آبزرویشن کا امتحان ہوتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تسی ویکھیا سی، ہاں میں بھی ویکھیا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، یہ تو خدا تعالیٰ کا منصوبہ ہی نہیں ہے۔ اس کی اسکیم یہ ہے کہ لوگ غیب میں رہتے ہوئے مانیں۔ اب میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ جلدی سے پھر کر رہا ہوں۔ ایک نشانی تو نہیں، ایک چھوٹی سی نشانی ہو گئی ہے کہ 5% ابھی بھی ختم نہیں ہوا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر ہم نے 19 سے شروع کیا آج کا سبق۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو بھلا وہ کہ جو جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے، یعنی جو اس حقیقت سے اندھا ہے، اس حقیقت کو ماننے سے اندھا ہے۔
انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ کون ہیں وہ عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ عہدوں کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ وہ جوڑا جائے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے انجام کا اندیشہ رکھتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ثابت قدم رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بہت عمدہ انجام ملے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی کہ جو ٹھیک رہے، نیک رہے ان کے بزرگوں میں، وازواجہم، بیویوں میں، وذریاتہم، اور اولاد میں، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، سلام علیکم، انہیں کہیں گے سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، اس پر کہ جو تم نے ثابت قدمی دکھائی، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ انجام ہوگا ان کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، رہے وہ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے تھے، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، یعنی وہ عہد کلیئر تھا، واضح تھا، اس کے باوجود وہ توڑتے تھے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے تھے اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی برے گھر کا انجام ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے کہ جو پھیلاتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، اور وہی ہے کہ جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ضرور پڑھو، لیکن ایک ریزنیبل حد تک۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے کہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ سارا وقت اسی کو کمانا ہے۔ یہ رزق تو اللہ جس کو دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ فَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر وہ دنیا ہی کی زندگی میں مگن ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں سوائے ایک تھوڑے سے سامان کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتری ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف ان کو کہ جو رجوع کرتے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر سے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور حسن مآب، اور بہت اچھا انجام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ آج ہم 9 بجے اس کو ختم کر دیں گے، سوال جواب کو بھی، اور آئندہ ہم نماز پڑھیں گے یہیں پر تاکہ ہم شروع کر سکیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہم کرتے رہے ہیں نا پہلے بھی۔ ان دنوں میں یہی ہوتا تھا نماز ہاں مغرب میں یہاں پڑھتے تھے، 7:30 شروع کر دیا۔
نہیں ہو سکتا. جی, کیا صبر کا تعلق صرف اللہ کے راستے میں پیغام پہنچاتے ہوئے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں مانا جائے گا؟ کیا بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی جن کی طرف رغبات ہوتے ہیں مگر وہ کرنا صحیح نہیں کیونکہ اللہ نے یار یہ انگلی صحیح نہیں پڑتی, یہ بھی صبر کی چیز ہے. اور بھائی صاحب صحیح نہیں, آئی فیلڈ. تجھ لاؤ سی مور کو. نہیں یار بہت